بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحانات کی کامیابی ایک بہت وسیع مضمون ہے، وسیع موضوع ہے۔ بہت سارے میرے بھائی اور میری بہنیں کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، گریجویٹ ہو گئے ہیں، اب ہم لیکچرارز، مقابلے کا امتحان اور انٹرویو اور دیگر چیزوں میں واقع ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، انٹرویوز میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم امتحان میں بہت اچھے تھے، ہم اپنے تعلیمی میدان میں بہت اچھے تھے، لیکن اس کے بعد سے جب عملی میدان میں قدم رکھا ہے اور اس کے لیے انٹرویوز ہیں، اس کے لیے امتحانات ہیں، اس کے لیے مقابلہ ہے، اس کے لیے NTS ہے، اس کے لیے یوں کہیے کہ لیکچرارز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہاں جب ہم انٹری مارتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری میری بہنوں کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی امریکہ چلی گئی ہے، پاکستان سے MBBS ٹاپ میں کر کے گئی، بڑے لوگوں میں تھی، سمجھدار و ذہین لوگوں میں تھی، اب امریکہ پہنچ کر وہاں کے لائسنس کے حصول کے لیے امتحان نہیں پاس ہو رہا، 5 سال ہو رہے ہیں، اور کبھی بھی ان حالات میں اس کو وہاں کے پروفیسر کہہ چکے ہیں کہ تم اتنی باصلاحیت ہو پریکٹیکلی، لیکن تم امتحان میں صفر ہو۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیوں ہو۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بنیادی ہیں جادو، بنیادی ہے آپ کے حاسدین، بنیادی ہے آپ پر نظر، بنیادی ہے آپ کے معاملات میں خرابی اور ٹانگ اڑانے والے بے شمار لوگ۔ ان موضوعات کے حوالے سے لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال چکا ہوں، وہاں دیکھیے گا، لیکن اس وقت ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو میٹرک کا امتحان دیں یا 5ویں کا، 12ویں کا امتحان دیں یا 16ویں کا، CSS میں جائیں یا PMS میں جائیں، وہ جہاں بھی جائیں، وہ لیکچرار لگنا چاہیں، وہ انٹرویو میں کامیاب ہونا چاہیں، وہ PhD کے لیے ٹیسٹ دے کے باہر جانا چاہیں یا یونیورسٹی میں بھرتی ہونا چاہیں، وہ کسی محکمے میں جانا چاہیں یا کسی بھی جگہ جہاں تعلیمی مقابلہ، تعلیمی صلاحیت، تعلیمی استعداد، علم کا لفظ آ جائے، وہ اس وظیفے کو خود کریں 11 دن، ان کے پیرنٹس کریں، ان کی والدہ کریں، ان کے والد کریں 11 دن، اور ان کے بھائی بہن کریں 11 دن، ان کے بچے کریں 11 دن، ان کے بڑے کریں 11 دن۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ نہ صرف یہ کہ ناکام نہیں ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی تعداد 11 دن کے بعد 500 پر آ جائے گی۔ پڑھتے رہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہیں، کوئی ایک نماز کے ٹائم کا وقت رکھ لیں جس ٹائم یہ پڑھنا ہے۔ اگر خواتین پڑھنی ہوں، جن دنوں میں نماز نہ پڑھنی ہو، بس وہ ظہر کی نماز کا ٹائم رکھا ہے، اذان ہوئی، بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے معاملات درستگی کی طرف جانے شروع ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور کوئی طاقت آپ کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکے گی۔ اہم بات۔ اور اس کے بعد اسے پڑھنا کب تک ہے؟ اسے رزلٹ تک پڑھنا ہے، اور اس میں خواتین پاکی ناپاکی ہر اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں وہ وظائف پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ جو میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں ناپاکی پاکی کے فرق کے بغیر بلا تفریق پڑھ سکیں، کیونکہ پاکی کے ایام میں اہتمام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکتے ہیں تو شیاطین کا، جنات کا، حاسدین کا بڑا حملہ ہوتا ہے اور ہم ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ہماری بہت ساری محنت ان مواقع پر شیاطین آ کر ختم کر دیتے ہیں، ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یہ عمل، اس سے پہلے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم 1100 مرتبہ، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ عمل ہے، یا علیم یا قدیر یا رحیم، یا علیم یا قدیر یا رحیم۔ یہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک دفعہ ہوگا، اس طرح 1100 مرتبہ پڑھیں گے 11 دن، اس کے بعد اس کی تعداد گھٹ کے 500 مرتبہ ہو جائے گی۔ بس آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ان وظائف کو اور خصوصاً امتحان کی کامیابی کے وظیفے کو اپنے بھائیوں، بہنوں، اپنے پڑھنے والے عزیز رشتہ داروں، احباب، فرینڈز سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی کامیابی کی طرف درست سمت میں قدم بڑھا سکیں اور سفر کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے اور دنیا آخرت کے تمام امتحان میں کامیاب فرمائے۔